سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر ضرور جہاد کے لیے ہند کی طرف جائے گا، یعنی ہندوستان کی طرف جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا مجاہدین، اور وہ مجاہدین ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں گے، پابند سلاسل کریں گے، اور اس جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور فرمایا مجاہدین جب واپس پلٹ کے آئیں گے تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اگر میں اس غزوہ میں شریک ہوا، مجھے شرکت کا موقع ملا، تو میں اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ دوں گا تاکہ میں اس غزوہ میں شریک ہو سکوں، شرکت کر سکوں، اس جہاد میں شریک ہو سکوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں فتح سے نوازے گا، فتح عطا فرمائے گا، اور جب ابو ہریرہ وہ اپنا کہتے ہیں کہ شام میں آئیں گے اس حال میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے، عیسیٰ بن مریم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری اس وقت شدید خواہش ہوگی کہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں تو میں انہیں بتا سکوں کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل، مسکرا کے فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل۔ اور غزوہ ہند کے حوالے سے دوسری روایت عرض کرتا ہوں، حضرت کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔ قبلہ اول بیت المقدس سے ایک بادشاہ ہند کی طرف، ہندوستان کی طرف مجاہدین کا ایک لشکر روانہ کرے گا، اور وہ لشکر سرزمین ہند کو پامال کرے گا، اور وہاں کے جو خزانے ہیں ان خزانوں پر وہ لشکر قبضہ کر لے گا، اور ان خزانوں کے ذریعے بیت المقدس کو زیب و زینت سے مزین کیا جائے گا۔ اور وہ لشکر حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، سلاطین ہندوستان کو گرفتار کر لے گا، زنجیروں میں جکڑ لے گا، اور گرفتار کرنے کے بعد، پابند سلاسل کرنے کے بعد، زنجیروں میں جکڑنے کے بعد، وہ مجاہدین کا وہ لشکر ہندوستان کے ان بادشاہوں کو، بیت المقدس کا جو بادشاہ ہے یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام، ان کے سامنے پیش کرے گا، اور حضرت امام مہدی کے حکم پر، القدس کے بادشاہ کے حکم پر، وہ لوگ مشرق سے مغرب تک سارے علاقے کو فتح کر دیں گے،
اور اس وقت تک ہندوستان میں قیام کریں گے جب تک دجال کا خروج نہیں ہو جاتا۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا ہندوستان فتح ہوگا، اور ہندوستان کے فتح ہونے کی پیشن گوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کی۔ اور ہندوستان کب فتح ہوگا؟ یہ قرب قیامت کے قریب، قیامت کے قریب قریب فتح ہوگا، چونکہ آئمہ حدیث نے، محدثین نے غزوہ ہند سے متعلق جتنی بھی روایات اور احادیث تھی ان کو اپنی اپنی کتابوں میں قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان کے ساتھ ذکر کیا، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ذکر کیا، ظہور امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ ذکر کیا، اور قرب قیامت کے جو فتنے ہوں گے ان فتنوں کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ احادیث میں جس غزوہ ہند کا بیان ہوا اس سے مراد نہ ہی محمد بن قاسم کی فتوات ہیں، نہ ہی سلطان محمود غزنوی کی فتوات ہیں، سوائے امام نسائی کے باقی ہر ایک نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو قرب قیامت کے فتنوں کے ساتھ، علامات قیامت کے ساتھ، ظہور امام مہدی کے ساتھ اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا۔ محدثین کا غزوہ ہند اور ہند سے متعلق جہاد کی احادیث کو ادوار فتن کے ساتھ ذکر کرنا، ظہور امام مہدی کے ساتھ ذکر کرنا، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ غزوہ ہند قیامت سے کچھ پہلے ہوگا۔ اور غزوہ ہند میں جو لشکر بھیجا جائے گا وہ لشکر بھیجنے والے بھی امام مہدی ہوں گے۔ غزوہ ہند اور ہند کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر آئے گا اس لشکر کو روانہ کرنے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ان میں یہ بھی ہے کہ پھر بلاد روم فتح ہوں گے، پھر یمن کی سرزمین فتح ہوگی، پھر عراق فتح ہوگا، پھر ملک شام فتح ہوگا، یہاں تک کہ سندھ، لفظ پاکستان حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں لفظ سندھ آیا، سندھ فتح ہوگا، ہند فتح ہوگا، ادھر بلاد روم، یورپ اور قسطنطنیہ یہ سارے علاقے فتح ہوں گے۔ لیکن کون فتح کرے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر فتح کریں گے۔ اور سامعین محترم، آئیے ان احادیث اور ان روایات کی طرف۔ سب سے پہلے میں مسند احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، 40,000 حدیث ہے، اس میں 40,000 حدیث کا مجموعہ، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب اس میں موجود، اس سے حدیث پاک پڑھنے لگا، اس میں جو حدیث پاک موجود ہے۔ کون امام احمد بن حنبل؟ وہ امام احمد بن حنبل حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کے مقلد تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا غزوہ ہند کا، جہاد ہند کا ہم سے رسول اللہ نے وعدہ لیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا، میں اپنی جان اور اپنا مال اس غزوہ میں، ہندوستان کی اس غزوہ میں قربان کر دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں من خیر الشہداء، میں شہداء میں سے بہترین شہید ہوں گا۔ اگر مجھے شہادت کا درجہ نہ ملا، غازی بن کے واپس آ گیا، تو وہ کہتے ہیں وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا، آزاد ابو ہریرہ ہوں گا
جسے اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور دوسری روایت سامعین محترم جسے امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتاب نسائی شریف میں کوٹ کیا، اور نسائی شریف وہ کتاب ہے جو امہات الکتب میں سے ایک کتاب ہے، سیاستہ میں سے، اور امام نسائی نے پورا باب باندھا، پورا باب قائم کیا، باب غزوۃ الہند۔ اس کے تحت آپ بہت سی احادیث لائے، 3173 3174 اور 3175، یہ 3 حدیثیں مسلسل اتصالاً بلائے امام نسائی۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی ہذہ الامۃ بعث الی السند والہند، کہ میری امت میں سے لشکر روانہ ہوں گے سندھ کی طرف اور ہند کی طرف۔ لفظ سندھ رسول اللہ کی زبان سے نکلا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر مجھے موقع ملا ان مہمات میں شرکت کرنے کا میں شریک ہوں گا ضرور، اور اگر مجھے شہادت ملی تو میں بہترین شہید ہوں گا۔ اگر شہادت کا رتبہ نہ ملا، غازی بن کے واپس آ گیا، تو میں فانا ابو ہریرہ المحرر، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاؤں گا۔ سامعین محترم، سندھ مطلب سرزمین پاکستان، پھر ہند فتح ہوگا، پھر چائنا فتح ہوگا۔ اب دوسری روایت جو امام نسائی لائے، امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل بھی لائے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ امام نسائی نے پورا باب باندھا، باب غزوۃ الہند۔ وہ الفاظ سناتا ہوں میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ہم سے وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ غزوۃ الہندی، غزوہ ہند کا وعدہ لیا، جہاد ہند کا وعدہ لیا، غزوہ ہند کا وعدہ لیا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، اگر میں نے غزوہ ہند کو پا لیا، جہاد ہند کو پا لیا، وہ جو لشکر ہندوستان کو فتح کرے گا، اس لشکر میں مجھے شرکت کا موقع مل گیا، فرمایا فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اور اپنا مال بھی قربان کر دوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ من افضل الشہداء، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا غزوہ ہند میں، ہندوستان کے جہاد میں، ہندوستان کی فتح میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، من افضل الشہداء، میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا۔ اور سید المحدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أُرْجِعَ فَأَنَا ابو ہریرہ المحرر، اگر غازی بن کے واپس آ گیا تو میں ایسا ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہوں، جو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ جہاد ہند اور غزوہ ہند پہ ابھارنا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ لیا، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شرکت کا موقع مل گیا تو ہم جانیں بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے۔ سامعین محترم، اگری حدیث پاک جو ہے، یہ حدیث پاک بھی مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں بھی روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی نے معجم اوسط میں بھی روایت کیا، سنن نسائی میں اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جنہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی، جن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے، جنہیں دوزخ کی آگ سے چھٹکارا مل چکا ہے۔ فرمایا اصابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، میری امت میں سے دو لشکر ایسے لشکر ہیں جنہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، جو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو چکے ہیں، چھٹکارا پا چکے ہیں۔ فرمایا اصابتن تغزو الہند، ایک وہ لشکر ہے جو ہندوستان کی طرف روانہ ہوگا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، وَتَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا یہ جو لشکر ہیں، ان لشکروں میں جو بندہ شریک ہوگا، ہر ایک بندہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا، ہر ایک بندے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ لشکر اصابۃ تغزو الہند، وہ لشکر جسے امام مہدی رضی اللہ عنہ ہندوستان کی طرح روانہ کریں گے۔ دوسرا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ سامعین محترم، میں ایک بار پھر سے آپ کو بتاؤں، یہ جو غزوہ ہند ہے اور یہ جو ہندوستان فتح ہوگا، یہ وہ حدیث پاک میں جس فتح کا بیان ہوا، وہ نہ ہی محمد بن قاسم والی فتح ہے، نہ ہی سلطان محمود غزنوی والی فتح ہے۔ یہ تاریخ کی مشہور و معروف کتاب ہے میرے سامنے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، یہ اس کی 14ویں جلد ہے۔ اس میں بھی امام ابن کثیر نے غزوہ ہند والی اور غزوہ سندھ والی روایت کو آخری جلد میں کتاب الفتن اور علامات قیامت کے ساتھ ذکر کیا۔ امام نسائی کو چھوڑ کے باقی ہر ایک نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث مبارکہ کو علامات قیامت کے ساتھ، قیامت کی نشانیوں کے ساتھ، ظہور امام مہدی کے ساتھ، نزول حضرت عیسیٰ کے ساتھ ذکر کیا۔ محدثین کرام کا غزوہ ہند والی روایات کو قرب قیامت کے ساتھ ذکر کرنا، علامات قیامت کے ساتھ ذکر کرنا، ادوار فتن کے ساتھ ذکر کرنا اور قیامت کے فتنوں کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ غزوہ آخری زمانے میں ہوگا، چونکہ لشکر کو بھیجنے والے امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ابھی تک ظہور ہی نہیں ہوا، اگرچہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ سامعین محترم، فرمایا یہ دو لشکر ہیں، ایک لشکر وہ جو حضرت امام مہدی سرزمین ہند کی طرف بھیجیں گے، وہ لشکر، اور دوسرا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا، یہ دونوں، ان دونوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ سو جب حضرت امام مہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا بیٹا مہدی ملک عرب کو فتح کر چکا ہوگا، وہ ملک عرب میں اپنی حکومت قائم کر چکا ہوگا، وہ تو اس وقت جب وہ لشکر روانہ کریں گے، ان کا لشکر ہندوستان پہنچے گا، یہاں کی زمین کو پامال کر دیا جائے گا، یہاں کے خزانوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور بادشاہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، انہیں حدیث پاک کے مطابق زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد امام مہدی کا وہ لشکر انہیں بیت المقدس میں امام مہدی کے تخت کے سامنے پیش کرے گا، امام مہدی کی تخت کے سامنے پیش کرے گا۔ حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنہ کی سرکوبی کے لیے مصروف ہوں گے، اس وقت یہ سارا ہند بھی فتح ہو جائے گا، جس کی پیشن گوئیاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی، اور احادیث کی مضبوط ترین کتابوں میں مسند احمد بن حنبل میں، نسائی شریف، البدایہ والنہایہ اور امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں یہ روایات بیان ہے۔ ایک اور بات، آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ المنورہ جائے، اور ایک مومن کی خواہش ہونی بھی چاہیے، ایک مومن کی خواہش
ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جائے، لیکن جائز طریق سے جانا چاہیے۔ ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کا روزہ دیکھ لے، یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے بندہ مومن کی۔ اور اکثر لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ وہ کون سا وقت ہوگا مجھے حج یا عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے گی، وہ کون سا وقت ہوگا میں روزہ رسول کے سامنے، جانیوں کے سامنے، سنہری جانیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ لیکن حدیث کی مضبوط ترین کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اس زمین پر جو اصح ترین اور صحیح ترین کتاب ہے، اس میں آیا ایک وقت آئے گا لوگ رسول اللہ کا مدینہ بھی چھوڑ دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آج میں آپ، ہماری جوان، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین یہ دعائیں مانگتی ہیں، ہم لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے، مدینہ کی گلیاں دکھا دے، سنہری جانیاں دکھا دے، طواف کعبہ ہمیں عطا کر دے، اور صفا مروہ میں دوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن عزیزان ملت یاد رکھیے، رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ مدینہ کو بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کون سا مدینہ؟ وہ مصطفیٰ کا مدینہ جس میں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو، فقط ایک نماز 50,000 نمازوں کے ثواب ملتے۔ وہ مصطفیٰ کا وطن اصلی سرزمین مکہ، حرم کعبہ، جہاں ایک نماز پڑھو حضور نے فرمایا اللہ لاکھ نمازوں کے ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن فرمایا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا لوگ مدینہ کو بھی چھوڑ دیں گے، مکہ کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث پاک میں بیان ہے۔ سامعین محترم، چونکہ قیامت سے پہلے جو فتوحات ہوں گے ان کا میں ذکر کر رہا تھا، صحیح بخاری میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ملک یمن فتح ہوگا۔ کون سا علاقہ فتح ہوگا؟ آج بھی وہاں مسلمان ہیں، مسلمان تو ہندوستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، لیکن حضور نے فتوحات کی پیشن گوئیاں کی۔ اس وقت نہ جانے کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ کے پیارے حبیب جانتے۔ شاید ہماری جدید ٹیکنالوجی اور سائنس صدیوں بعد جو حالات پیدا ہونے والے ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہو اور واقعتا نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے بتا دیا قیامت سے پہلے کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ کہاں اتریں گے، امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، کیسے لوگوں سے لوگ آپس میں کلام کیسے کریں گے، مال و مویشی کے ساتھ لوگ کیسے ہوں گے، اور مال و مویشی کتنے نفع بخش ہو جائیں گے، وہ ساری قیامت کی علامات جو بعد میں ہونی تھی رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اب بھی نہ جانے قیامت کتنی دور ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ کچھ علامات ہیں، تاریخ نہیں بتائی ہوئی، علامات ہیں، جب وہ واقع ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ بڑی بڑی علامات ابھی رہتی ہیں۔ سامعین محترم، اب یمن کب فتح ہوگا؟ لیکن رسول اللہ نے بتا دیا ملک یمن فتح ہوگا۔ اور فتح کون لوگ کریں گے؟ ملک یمن کو اہل مدینہ فتح کریں گے، مدینہ میں رہنے والے لوگ ملک یمن کو فتح کریں گے۔ سو جب مدینہ سے ایک لشکر اٹھے گا وہ یمن کو فتح کرے گا۔ جب ملک یمن فتح ہو جائے گا حضور نے فرمایا وہ لشکر مدینہ المنورہ سے نکل پڑے گا، وہ لشکر مدینہ المنورہ سے اپنے اہل و عیال کو، اپنی کنبہ کو، اور حتیٰ کہ اپنی عقیدت مندوں اور محبت کرنے والوں کو لے کے حضور نے فرمایا وہ میرے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ بس سلسلہ روزگار وہ سرزمین یمن کی طرف جائیں گے، اور معاشیت کو اور اپنی مالی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا وہ ملک یمن کی طرف جا رہے ہوں گے میرا مدینہ چھوڑ کے، لیکن والمدینہ تو خیر لہم، مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فرمایا لوگ مدینہ کو چھوڑے جا رہے ہوں گے، وہ مصطفیٰ کے جس مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی مدینہ تو ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا عراق فتح ہوگا۔ یہ جب میں کہتا ہوں نا حضور نے فرمایا تو اس میں میری اپنی بات شامل نہیں ہوتی، میں آن ریکارڈ بات کروں، وہ نبی پاک کی حدیث ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق فتح ہوگا، ملک عراق فتح ہوگا، اور فتح کون لوگ کریں گے؟ مدینہ والے کریں گے۔
عراق فتح ہوگا، فتح بھی مدینہ والے لوگ کریں گے. سو جب ملک عراق کو فتح کرنے کے بعد وہی لشکر مدینہ المنورہ سے اپنے کنبہ سمیت، اپنی فیملی سمیت، اپنے متبعین اطاعت کرنے والوں سمیت حضور نے فرمایا میرے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ مدینہ جس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی، وہ مدینہ جس کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھی. فرمایا وہ لوگ اپنی معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے اور مالی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے ملک عراق کی طرف جائیں گے مدینہ چھوڑ کے. فرمایا وہ میرے مدینہ کو چھوڑے جا رہے ہوں گے. والمدینہ تو خیر لہم، مدینہ ان کے لیے بہتر. لوگ تو مدینہ کو چھوڑے جا رہے ہیں لیکن حضور نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. پھر حضور نے فرمایا شام فتح ہوگا. آج شام میں کیا حالات، اگر عالمی حالات پہ آپ نظر رکھیں، وہاں اتنی شدید برفباری ہوئی، وہ نبیوں کی سرزمین، وہاں ہر شخص کا شجرہ نسب کسی نہ کسی نبی سے جا کے ملتا ہے. اور وہاں اس وقت اتنی مشکلات، شدید برفباری اور خیمے لگے ہیں، تمبو لگائے ہوئے لوگوں نے اس میں رہ رہے. اور وہاں جوانوں کی تعداد بہت کم، جنگ میں مارے جا چکے، بچے اور بوڑھے بہت زیادہ ہیں. حالانکہ شام کی سرزمین میں نے خود پڑھا 70,000 نبی شام میں آئے تھے. کتنے نبی؟ 70,000 نبی ملک شام میں آئے. اور ملک شام میں ان کے مزارات. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ملک شام فتح ہوگا اور فتح بھی مدینہ کے لوگ کریں گے. سو جب ملک شام فتح ہوگا تو وہ فتح کرنے والا لشکر سرزمین مدینہ سے اپنے اہل و عیال کو لے کے، اپنی اطاعت کرنے والوں کو لے کے، حضور نے فرمایا میرا مدینہ چھوڑ کے ملک شام کی طرف چلے جائیں گے. وہ تو حضور نے فرمایا مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑے جا رہے ہوں گے جس مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. والمدینہ تو خیر لہم، وہی مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. فرمایا یمن کی طرف جائیں گے مدینہ چھوڑ کے لیکن مدینہ المنورہ ان کے لیے بہتر ہوگا. شام کی طرف جائیں گے مدینہ چھوڑ کے لیکن مدینہ المنورہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وہ ملک عراق کی طرف جائیں گے مدینہ چھوڑ کے مال کمانے کے لیے لیکن مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. کیوں بہتر ہوگا؟ کیوں بہتر ہوگا؟ ارے لوگوں، یمن کی سرزمین، یمن کی سرزمین اویس کرنی کا شہر ہے. کون اویس کرنی؟ پھر کبھی بتاؤں گا کون تھے اویس کرنی جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں دانت اپنے توڑ دیے تھے. رسول اللہ کا زمانہ پا کے ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی رسول اللہ سے ظاہری طور پہ مل نہ سکے، زمانہ پایا. فرمایا یمن کی سرزمین اولیاء کا شہر ہے بلکہ امام الاولیاء کا شہر ہے. عراق کی سرزمین سرزمین اولیاء ہے، یمن کی سرزمین سرزمین امام الاولیاء ہے اور شام کی سرزمین سرزمین انبیاء ہے، نبیوں کی سرزمین ہے. لیکن مدینہ المنورہ جو ہے وہ سرزمین امام الانبیاء ہے. مدینہ المنورہ سرزمین امام الانبیاء ہے. مدینہ المنورہ مدفن گاہ امام الانبیاء ہے. مدینہ المنورہ ہجرت گاہ امام الانبیاء. مجھے مدینہ کی نسبت سے ایک بات یاد آ گئی. اللہ بخشش فرمائے پیر میر علی شاہ کے بیٹے بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی. بہت پہلے کی بات ہے، ابھی ٹیلی ویژن اتنا عام نہیں ہوا تھا، آج تو میڈیا اور نیٹ کا دور ہے. اس وقت ٹیلی ویژن اتنا عام نہیں تھا، اخبارات عام تھے اور حکومت وقت اتنی مجبور ہوگی، اعلان ہوا کہ لوگ سبزیوں پہ گزارا کریں، 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھانے گزارا کریں. حکومت وقت کے خزانے ختم ہو چکے ہیں. سامعین محترم، ایک دن وزیر خزانہ کا یہ بیان تھا، دوسرے دن میرے علی شاہ کے لخت جگت اللہ کے ایک درویش بابو جی کا یہ بیان تھا. پیر میر علی شاہ کے بیٹے بابو جی سرکار. بابو جی سرکار کا بیان اخبار میں لگا. کہا جس کو در حکومت سے کچھ نہ ملے وہ گولڈے غوث اعظم کے در پہ آ جائے، چونکہ یہ غوث پاک کی اولاد سے. کہا جس کو حکومت کے در سے کچھ نہ ملے وہ گولڈے آ جائے.
کسی مسلک مکتب مذہب سے اس کا تعلق ہوگا، ہمارے دروازے کھولے. آپ کے ایک مرید نے وہ اخبار کا ٹکڑا اٹھایا اور آپ کی بارگاہ میں لے کے چلا گیا، کہا حضرت آپ نے بیان دیا اور اخبار میں آئے، نیوز پیپر میں، کہ حکومت وقت حالات ملک پر ایسے آ چکے کہ خزانے خالی ہو چکے، ملک بیرونی قرضوں میں مبتلا ہو چکا ہے، مقروض ہو چکا ہے. حکومت وقت جہاں کچھ پورا نہ کر سکی وہاں آپ کیسے پورا کریں گے؟ لوگوں، بابو جی پیر میر علی شاہ کے بیٹے کا جو جملہ ہے وہ دلوں کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا اے میرے نادان مرید، یہ اپنے تعلق کی بات ہوتی ہے. حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، حکومت کا تعلق برطانیہ کے ساتھ ہے، گولنے کے مشائخ کا تعلق مصطفیٰ کے مدینے کے ساتھ ہے. سو جس کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہو، برطانیہ کے ساتھ ہو، کینیڈا کے ساتھ ہو، اس کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جس کا تعلق رسول اللہ کے مدینہ کے ساتھ ہو، ساری کائنات ختم ہو جائے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوں. فرمایا یہ اپنے تعلق کی بات ہے. مدینے سے میری نسبت یوں ہی نہیں، مدینے سے میری نسبت یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. وآخر دعوانا